اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل اور سابق رکن کونسل و صدر شعبہ تنظیم، اور آج کی اس عید میلاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمد سرگرم کارکن و محبانان مجلس اتحاد المسلمین، میں اپنی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو ماہ رمضان سے نوازا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو ہم نے بڑے ہی پرہیز کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اور رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رہتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، سحری کرتے ہیں اور پھر افطار کے وقت روزہ کھولتے ہیں تو کھجور سے پھر کھانا، اس کے ساتھ پانی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان میں صرف روزہ رکھنے کا، بھوک یا پیاس کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ ہم اس ماہ میں کئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے گناہوں سے روزے کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے غلطیوں پر روزہ رکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی کی طلب کرتے ہیں۔ ہم روزہ رہتے ہیں اور روزے کے ساتھ ماہ رمضان میں صاحب استطاعت اصحاب خیر کے کئی کام کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں،
کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور صاحب استطاعت لوگ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم سجدوں سے مساجدوں کو سجا دیتے ہیں، اور ہم باجماعت نمازوں کے ذریعے مساجدوں کئی مساجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے غصے سے پرہیز کرتے ہیں، کسی کو برا بولنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور کوشش یہی کرتا ہے ہر انسان کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے اور میں یہ کام نہ کروں، میرا روزہ اللہ میرے منہ پہ نہ پھینک دے، میں اس کام سے احتیاط کروں۔ کسی کے دل کو تکلیف بھی پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان میں صرف بھوک اور پیاس کو ہی روزہ نہیں کہا جاتا، اور آج ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم نے اتنے گرم موسم میں سورج کی اس تپش کو برداشت کیا، چلتے ہوئے گرم لہو کو اپنے جسم سے ٹکرانے دیا، پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا، بھوک سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ تھی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے ہم نے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کی خوشی کی پرواہ کی۔ ہم نے اپنے بھوک کی پرواہ نہیں کی، اپنے سوکھے ہوئے حلق کی پیاس کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی۔ اور ماہ رمضان کے اختتام کے بعد میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے جن جن چیزوں سے پرہیز کیا، ان چیزوں کے پرہیز کو جاری و ساری رکھیں۔ غصے سے پرہیز کریں، کسی کو برا کہنے سے پرہیز کریں، کسی کی غیبت کرنے سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں مساجدوں میں صفیں بنا کر کھڑے رہتے تھے اور مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ کوشش کریں کہ جتنی قرآن کی تلاوت ہم نے رمضان میں کی، اس تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کوشش کریے کہ جو مدد ہم نے رمضان میں ضرورت مند کی اس مدد کو ہم بعد رمضان بھی جاری رکھیں گے اپنی استطاعت کے برابر۔ اور اگر مسلمان جو احتیاط اور جو عبادتیں، جو خیر کے کام اور جو صبر کا مظاہرہ رمضان میں کرتا ہے، اگر بعد رمضان بھی
اسی عمل کو جاری رکھے تو میرا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی رکاوٹ ہماری ترقی کو روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عروج کو روک نہیں سکتی۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، ہم نے اللہ سے معافی مانگی اپنے غلط اور غلطیوں پر، تو ہم اگر اس سلسلے کو بعد رمضان بھی اگر جاری رکھیں گے تو مسلمان دنیا میں سب سے پیچھے نہیں ہوگا، مسلمان سب سے آگے ہوگا، نہ صرف آگے ہوگا بلکہ میرا یقین ہے کہ دنیا کی امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس چیز پر ہم کو غور و فکر کرنی ہے۔ آج اگر ہم پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، پیچھے ہیں، آخر میں ہیں، تو کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات پہ گفتگو تو کئی موقعوں پر ہوتی ہے، کئی مراکز سے ہوتی ہے، کئی دانشوروں کے ذکر و تذکروں میں ہوتا ہے، تو کئی محفلوں میں ہوتا ہے، لیکن میں ان وجوہات پر بیان کرنے سے پہلے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ غیروں پر اپنی پسماندگی پر تنقید کرنے سے پہلے، اپنے پچھڑے پن پر رونے پلانے سے پہلے، اپنے آخر میں رہنے کے وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کیا بات ہے، ہم سے کیا غلطیاں ہوئی، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی، ہم میں کیا کمزوریاں ہیں، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے وہ آخر آ گئے۔ اس پہ غور کریں، غیروں پر انگلی اٹھا کر اپنی پسماندگی، اپنے کمزوری پر بیان کرنے سے پہلے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ ہم میں کیا خامیاں تھیں، ہم میں کیا کمزوریاں ہیں، ہم میں کیا غلطیاں ہیں کہ آج ہم دنیا میں آج سب سے پیچھے اور آخر کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اور آج بھی کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ کیا آج بھی کیا مسلمان کے پاس کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا آج بھی کیا مسلمان کے پاس وسائل نہیں ہے، دولت نہیں ہے؟ کیا ہمارے ممالک نہیں ہیں؟ کیا ہماری تنظیمیں نہیں ہیں؟ لیکن پھر بھی کیا بات ہے، وسائل ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی پیچھے ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اس لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تو شاید ہم پیچھے نہیں ہوتے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے قرآن کو بھیجا، اور قرآن آج ہمارے گھر کے
تابدانوں کی زینت بن کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نوجوان نسل یا پھر ہمارے گھر والے تلاوت قرآن نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں گے، قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی میں ہم کو شکست نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے قرآن کو بھیجا، لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ کئی گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اپنے بچوں کو قرآن ختم کرواتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن میری اپیل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھو، سمجھو قرآن کو کہ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنے کے لیے اور کس طریقے سے اپنے زندگی کو گزارنے کی باتیں کہہ رہی ہیں۔ قرآن کے ان واقعات کو پڑھو جو قرآن میں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے بڑا ہی پیارا شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر، کہ قرآن کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دیا، اس لیے آج ہم مصیبتوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے۔ قرآن کی تلاوت کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، نمازوں کے پابند بنو، یتیموں یسیروں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، قرضدار کے قرضوں کو دور کرو، اور مظلوم کی مدد کرو۔ زیادہ نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ نماز پڑھنا کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر فرض ہی پڑھ لیں تو میں نے کئی لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، 24 گھنٹے اللہ ایک دن میں مقرر کیا ہے، 24 آورز، 24 گھنٹے میں اللہ آپ کو سانس دیتا ہے، 24 گھنٹے میں اللہ آپ کو حیات دیتا ہے، 24 گھنٹے میں اللہ آپ کو بے شمار خوشیاں دیتا ہے، 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ وقت دیتا ہے جو آپ اپنے معصوم بچوں کو اپنے گود میں بٹھا کر ان کی خیخوں کو سنتے ہیں۔ تو اللہ 24 گھنٹے میں آپ کو بے شمار خوشیاں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ 2 رکعت فجر کے فرضی پڑھ لیں تو کتنے منٹ جائیں گے؟ میرے خیال میں شاید 2-3 منٹ۔ ظہر کے 4 پڑھ لیں تو اس کے لیے بھی 4 منٹ، عصر کے 4 پڑھ لیں اس کے لیے بھی 4 منٹ، مغرب کے 3 پڑھ لیں تو 3 منٹ، عشاء کے 4 اور وتر کے 3 7، اور 3 مغرب کے 10، عصر کے 4 14، اور اس کے بعد ظہر کے 4 18، اور فجر کے 2 20۔ 24 گھنٹے عطا کرنے والے کے لیے کیا ہم مسلمان 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟
اللہ اس 24 گھنٹوں کے ذریعے تم کو اولاد کی خوشیاں دکھا رہا ہے، ماں باپ کو دکھا رہا ہے، زندگی کی کامیابیاں دے رہا ہے، تم کو دولت سے نواز رہا ہے، خوشیوں سے نواز رہا ہے، آنکھوں کی روشنی کے ذریعے دنیا کے حسن کو دکھا رہا ہے۔ کیا کیا نعمتوں سے اللہ نہیں نواز رہا 24 گھنٹے میں؟ کیا ہم اللہ کے لیے کیا 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ شاید ہمارے پچھڑے پن، ہماری کمزوری، ہماری پسماندگی اور ہمارے آخر ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ ہم نے اللہ کو وقت نہیں دیا اور اللہ نے ہمارا وقت خراب کر دیا۔ خدا را نماز کے پابند بنو، قرآن کی تلاوت کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ تعداد پہلے کم تھی، آج بہت زیادہ ہے۔ ممالک، اسلامی ممالک پہلے کم تھے، اب بہت ہے۔ وسائل پہلے نہیں تھے، اب بہت ہیں، لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم پیچھے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ نے بھی ہم کو دور کر دیا۔ خدا را اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، نمازوں کے پابند بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے ادباً درخواست کر رہا ہوں بار بار، رمضان میں عبادتوں کا جو اہتمام کیا تھا ہم نے، بعد رمضان بھی اس کو جاری رکھو۔ رمضان میں ہم نے جو قرآن کے تلاوت کا اہتمام کیا، بعد رمضان بھی اس کو جاری رکھو۔ رمضان میں ہم نے خیر کا جو کام کیا تھا، بعد رمضان بھی اس کو جاری رکھو۔ رمضان میں ہم نے جو صبر کیا تھا، اس صبر کو بعد رمضان بھی جاری رکھو۔ رمضان میں جس طریقے سے سجدوں پہ ہم نے اللہ کے گھر کو سجایا تھا، اس طریقے سے بعد رمضان بھی جاری رکھو۔ یہ عمل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں پر، دماغوں پر، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معافی چاہتے ہوئے، کہ ہمارے پاس بہت سے زیادہ تعداد کے لوگوں میں انفرادیت نے اجتماعیت پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ آپ بولیں گے کہ کیا مطلب اکبر صاحب؟ مطلب یہ کہ ہماری نظر میں آج انفرادیت کی اہمیت ہو گئی، اجتماعیت کی نہیں۔ ہر فرد یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کیا فائدہ، ہر فرد یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس سے قوم و ملت کا کیا فائدہ۔ انفرادیت نے غلبہ حاصل کر لیا، کس پر؟ اجتماعیت پر۔ تعداد کم تھی تو انفرادیت نہیں تھی، اجتماعیت تھی۔ تعداد کم تھی تو ملت کا وسیع تر مفاد عزیز تھا، اپنے مفاد سے زیادہ ملت کا مفاد عزیز تھا۔ لیکن آج نہ صرف یہ، بلکہ انا غالب آ گئی، اور انا نے اتنا غلبہ حاصل کر لیا کہ ہمارے خود کے انا نے ہم کو محروس کر لیا، گرفتار کر لیا، اور ہماری انا نے
ہم کو ایسا بنا دیا کہ ہم سوچ سے محروم ہو گئے، صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں، ہم ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا انا کا غلبہ اتنا ہے کہ نہ ناکامی دکھ رہی ہے، نہ شکست دکھ رہی ہے، نہ پسماندگی دکھ رہی ہے، بس کیا انا 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 کی تسکین۔ وہ قوم جو انفرادیت کو دیکھتی ہے، اجتماعیت کو نہیں، وہ قوم جس کے افراد پر انا غالب آ جاتی ہے تو وہ قوم کی شکست لازم و ضروری ہے۔ اللہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اگر دنیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے اس کی دولت کو چھین کر ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس سے اس کی شہرت کو چھین کر ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس سے اس کی عزت کو چھین کر ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ اس قوم اور اس شخص کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا۔ خدا را انا کو غالب اتنا نہ آنے دو کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے آپ کو جماعت سے وابستہ کرو، اور ایسی جماعت سے وابستہ کرو جس جماعت سے زیادہ تعداد کے مسلمان وابستہ ہوں۔ جماعت سے بالی بھر کی بھی دوری اختیار کرے گا کوئی تو وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، جماعت سے وابستہ ہوگا تو اللہ کا راست ہاتھ اس قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آج ہر کوئی سالار بار بار کہتے تھے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا ہے، ہر کسی کے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، کامیابی ہے، دنیا اس نے دیکھا ہے، تو بس ہم مشورہ دیں گے، تم اس کو سنو، ہم جو بولے وہی صحیح۔ میں ہرگز و قطعی یہ نہیں کہوں گا، نہ ہی یہ دعویٰ کروں گا کہ ہم صحیح ہیں یا مکمل، ہم صحیح رہتے ہیں یا ہم ہی صحیح ہیں ہم نہیں کہوں گا۔ ارے رستہ چلنے والے، ایک بنڈی والا، ایک رکشے والا، ایک پھٹے کپڑے پہنے والا بھی اگر آئے گا اور اکبر الدین اویسی کو اگر بولے گا اور بتلائے گا اور سمجھائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی اس رکشے والے، اس غریب کی بھی بات کو سنے گا، سمجھے گا۔ اللہ فقیروں سے بھی کبھی شعور کی باتیں کرواتا ہے، اللہ کبھی جاہلوں سے بھی کامیابی کی راہ کو بتلاتا ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے قابل آدمی ہوں، دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی ہوں، دنیا کو میں نے دیکھا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ کامیاب نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑا احمق ہے تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی سکھاتی ہے، سیکھ کا نام زندگی ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے تو سیکھتا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے بھی بہت غلطیاں کی،
ارے میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں، لیکن میں نے اپنے غلطیوں پر اللہ سے معافی چاہی تو اپنے غلطیوں کو میں نے تلاشا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے قابل لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھا، تو میں ایک غریب کی سیکھ کو بھی سیکھتا ہوا اپنے غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی انسان دنیا میں بڑا یا چھوٹا نہیں۔ ارے میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی ہوں، 25 برس سے ہوں، 6 الیکشن جیتا، اور ایک اذان میں خاموشی اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اکبر الدین اویسی اگر آج آپ کے سامنے رکن اسمبلی کی حیثیت سے کھڑا ہے تو مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی، مجھ سے بھی کئی نادانیاں ہوئی، مجھ سے بھی کئی غلط فیصلے ہوئے، لیکن ہم نے ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی، اور کوشش یہی کی کہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ انسان بشر ہیں، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں، مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکبر الدین اویسی غلطیوں کے پہاڑ کا نام ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے سب سے چھوٹے سپاہی کا نام بھی اکبر الدین اویسی ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر عزت سے نوازتا ہے، شہرت سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، اقتدار کی طاقت سے نوازتا ہے، عوام کے اعتماد سے نوازتا ہے، تو کئی لوگ اس دولت کے نشے میں بھٹک جاتے ہیں، اقتدار کی طاقت میں قدم لڑکھڑاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا اور پرزور انداز میں کہوں گا، دوبارہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سب سے چھوٹے ادنا سپاہی کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ یہ سب بڑے ہیں، آپ سب بڑے ہیں، ان کے بعد میں ہوں، آپ کے پیچھے میں ہوں۔ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہی انسان سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ آج انانا اتنا غالب آ گئی کہ چھوٹی سی طاقت کیا مل گئی کہ لوگ بے راہ روی کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا را میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ و اراکین کونسل، وہ صدور، وہ معتمدین، وہ خائرین سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس عہدے، اس مرتبے، اس طاقت کی وجہ سے طاقتور نہ سمجھیں۔ اللہ نے دولت دی تو خدمت کرنے کے لیے، اللہ نے طاقت دی تو کمزور کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے اقتدار دیا تو مظلوم کی فریاد کو سن کر اس کی فریاد کو دور کرنے کے لیے۔ اور مجھ کو، آپ کو، ہم کو اللہ نے سب سے بڑی طاقت سے نوازا ہے، اور وہ طاقت ہے
تو وہ ہمارا اتحاد ہے، وہ ہمارا مرکز سیاسی ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے تو کمزور کی مدد کرو، فریادی کی فریاد کو سنو، اور جو مددگار ہے، جو مدد کا طلبگار ہے، اس کی مدد کرو، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کر کھڑے رہ جاؤ۔ اگر ہم خود بھی ظالم بن جائیں گے اقتدار کے نشے میں تو یاد رکھو اللہ ہم کو بھی اقتدار سے محروم کر دے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ارے ہم 6 مرتبہ الیکشن جیت گئے، 50 برس سے زائد کی عمر ہو گئی، 3 گولیاں کھا کر بھی بونس کی زندگی آپ کے دعاؤں کے طفیل میں جی رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ کب ہمارا وقت آ جائے ہم کو بھی جانا پڑے، لیکن ہماری فکر ہے تو آنے والے نسل کی فکر ہے۔ ہم تو جی لیے، یہاں بیٹھے بزرگوں نے بھی جی لیا۔ سلطنت آصف جائی کے خاتمے کے بعد مسائل و مشکلات کو ہم نے جھیلا، مصیبتوں کو ہم نے جھیلا، عزتوں کو لٹتا ہوا دیکھا، اپنی آبرو کو لٹتا ہوا، محلات کو ویران ہوتا ہوا دیکھا، اپنے منصب کو لٹتا ہوا بھی دیکھا، اپنی جاگیر کو جلتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ سب کچھ لٹنے کے بعد مجلس کو سجایا اور مجلس کے ذریعے اپنی لٹی ہوئی زندگیوں کو سمیٹ کر خوشیوں کو ہم نے جمع کر لیا، جیسے تیسے ہم نے جی لیا۔ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے، اللہ سالار کی خبر کو نور سے بھر دے، مجلس اتحاد المسلمین کے وہ جانصاروں جو آج اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، مجلس کے وہ کارکن جو آج اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، مجلس کے لیے چلچلاتی دھوپ میں خطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی ضعیفی میں بھی مجلس کے لیے اوڑ ڈالنے والے جو آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ وہ مائیں جو اپنے بلبلاتے ہوئے بچوں کو گود میں رکھ کر بھوکا رکھا، لیکن مجلس کو اپنے آنچل میں رکھ کر مجلس کی پرورش پر زیادہ توجہ دی، اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ نہیں دی، وہ جو آج مائیں دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ احسان عظیم ہے ان لوگوں کا کہ ان کی قربانیاں تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کی دعائیں تھیں کہ ہم کو اور آپ کو یہ دارالسلام ملا، یہ مضبوط جماعت ملی، یہ اتحاد ملا۔ ان کی قربانیاں ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، یہ جماعت ہماری متاع عزیز ہے، جماعتی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو آنے نہ دو۔ جماعت کا مفاد عزیز ہے، جماعت اول ہے، ہم آخر ہے، ہمارا مفاد آخری ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، ضرورت پڑے گی جماعت کے مفاد میں اگر اکبر الدین اویسی کو آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھنا پڑے گا تو اکبر الدین اویسی شرمندہ نہیں ہوگا، نہ ہی کچھ سوچے گا، جائے گا، بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ جماعت کے مفاد میں ہے، ملت کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہی ہے، سمجھ کر بیٹھ جاؤں گا۔
شخصیتیں معنی نہیں رکھتی، جماعت معنی رکھتا ہے، انفرادیت معنی نہیں رکھتی، اجتماعیت معنی رکھتا ہے۔ خدا را وقت اور حالات کو سمجھو، آج کون ہے جو ہماری ناانصافی پر آواز بلند کرتا؟ کون ہے جو ہماری حق تلفی پر اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کو طلب کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہماری ناانصافی پر انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی عزت، آپ کی وقار، آپ کی شان، آپ کی شوکت اور آپ کی عظمت کے لیے اقتدار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے؟ وہ مجلس اتحاد المسلمین۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ ملک آج بے روزگاری کا شکار ہے، ملک آج مہنگائی کا شکار ہے، ملک آج اس کی سرحدوں میں دشمن داخل ہو رہا ہے، ملک میں آج روپیے کی قدر گر رہی ہے، ملک میں آج ریزرو اکاؤنٹس میں کمی آ رہی ہے، ملک میں کئی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ملک میں آج پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، ملک میں آج گیس کی قیمت بڑھتے جا رہی ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ غور کرو، بے روزگاری منظور ہے، بدحالی منظور ہے، ملک کے کمزور سرحدوں کی پرواہ نہیں، لیکن ان کو فکر ہے تو کیا بس یہ ٹوپی پہنا ہے اس کو گولی مار دو، اس میں داڑھی ہے تو اس کو مار ڈالو، بازاروں میں چوراہوں پہ اس کو لنچ کر لو، حجاب ہے تو پڑھنے سے روک دیں گے، کالج جانے سے روک دیں گے۔ آپ غور کرو، ملک کا مسئلہ کیا حجاب ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ مسجد مندر ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ کیا داڑھی کے نام پر ٹرین میں گولیاں مارنا ہے؟ ملک کا مسئلہ اگر ہے تو سب سے بڑا بے روزگاری کا ہے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بے گھر لوگوں کو گھر دینے کا ہے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو مہنگائی کا ہے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو سرحدوں کی حفاظت و مضبوطی ہے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ملک کو طاقتور بنانا، خوشحال بنانا، ترقی یافتہ بنانا۔ لیکن غور کرو، ظالم ظلم کر رہا ہے اور اقتدار کا تحفہ اس کو مل رہا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے لیکن مظلوموں میں اتحاد نہیں۔ اے ہندوستان کے مظلوم قوم، میرے پیارے مسلمانوں، یہ بار بار کا ظلم تم کو کہہ رہا ہے چیخ کر چلا کر انفرادیت کو بھول جاؤ، اجتماعیت پہ دیکھو، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ اتحاد طاقت ہے، انتشار موت ہے۔ خدا را سمجھو میری اس بات کو، آپ کے ہر مسائل پر کون آواز اٹھاتا ہے، کون توجہ دیتا ہے؟ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے، بار بار لوگ کہتے ہیں، سنا بھی ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں پاشا قادری صاحب کو بھی کئی مرتبہ اس شعر کو سناتے ہوئے سنا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو آپ غور کریے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟
ارے جماعت کی طاقت ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم یہ ہرگز و خطئ نہیں کہیں گے. اکبر الدین اویسی تو ہرگز و خطئ نہیں کہے گا کہ کچھ غلطی نہیں ہوئی. ہاں بہت ہوئی. اسمبلی انتخابات کے نتائج اللہ نے کامیابی دی. میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرے سننے والے. میں غلط ہوں, میری سوچ غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں آپ سب سے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی میں بھی اللہ کا ایک چھپا ہوا پیغام ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اور منظم ہو جاؤ, تم اور متحد ہو جاؤ, تم اور اچھا کام کرو, اپنے غلطیوں کو تلاش کرو, ان غلطیوں کو دور کرو, اپنے خامیوں کی تلاش کرو, ان خامیوں کو دور کرو, اور تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا طے کرو, اور اپنے گھر کو برابر کرو, صحیح کرو. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور ضرور اکبر الدین اویسی غلطیوں کو ڈھونڈے گا اور دور کرنے کی کوشش کرے گا, خامیوں کی تلاش کرے گا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے گھر کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا, اور جو خامیاں کمزوریاں جو دکھائی دیں گی اس کو دور کریں گے. مگر یہ اکبر الدین اویسی آپ سے اور شہر حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے, آؤ جڑ جاؤ, آپ کا تعاون چاہیے, آئیے آپ ہمارے رہبر بن جائیے. آپ بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کو میں سالار کا مقام دیتا ہوں, آؤ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرو, ہم ان غلطیوں کو دور کرنے تیار ہیں, اپنی کمزوریوں کو دور کرنے تیار ہیں. میں نہ رہوں گا مگر جماعت قائم و دائم رہے گی, یہ دارالسلام رہے گا. میں بھی چلا جاؤں گا, دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, لیکن دارالسلام روز قیامت تک زندہ رہے گا. خدا را اس جماعت کو اپنی جماعت سمجھو. اگر آج ہم اس جماعت سے دور ہوں گے تو اپنوں سے دور نہیں ہوتے میرے بھائی. یاد رکھو, جو اپنا ہے وہ اپنے کی غلطی پر اپنے سے کہتا ہے کہ تو غلط ہے, اور اپنے کو مجبور کرتا ہے ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے. اپنا اپنا ہی ہوتا ہے, غیر غیر ہوتا ہے. آپ میرے اپنے ہیں, اس وجہ سے اپنے ہیں کیونکہ آپ کا مجھ پر حق ہے اور میرا آپ پر حق ہے, اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. بے شک اللہ نے ان نتائج سے یہ ضرور کہا کہ میں راضی ہوں تم سے, اور ہم کو کامیابی دی, لیکن اللہ کے اس رضا میں یہ بھی چھپا ہوا تھا, اور کام کرو اور محنت کرو. غلطیاں کی ہے تم نے, میں راضی ہوں, تم کو موقع دے رہا ہوں, تم کو موقع دے رہا ہوں, غلطیوں کو دور کر لو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس فیصلے کے ذریعے ہم کو اپنی غفلتوں سے اٹھنے کے لیے بیدار کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, اکبر الدین اویسی اپنی بات کر رہا, اور اکبر الدین اویسی شرمندہ نہیں ہے اپنے الفاظ پہ, کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا اپنے الفاظ پہ, اور نہ ہی اپنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کرنے پہ شرمندگی نہیں ہوتی.
अपनों के दरमियान में खड़े होकर इकरार करना अपनायत को और मजबूत करने के बराबर है। बेशक चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने पहले से ज्यादा मुझे वोट दिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे और वोट मिलने थे। बहादुरपुरा हो, चार मीनार हो, मलकपेट हो, या फिर नामपल्ली हो, कारवान हो या खुदपुरा हो, कोई भी हलके हो, हम मानते हैं कि हमको और वोट मिलना था। इंशाअल्लाह ताला हम सदर मजलिस को मायूस नहीं करेंगे। हम सब मिलकर, यहां बैठे लोग और यहां बैठे लोग और वो लोग जो घरों में सुन रहे हैं, हम सब मिलकर चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, कारवान और दूसरे हलके जो हैदराबाद पार्लियामेंट में आते हैं, चार मीनार हो या गोशा महल हो, पहले से ज्यादा वोट देंगे, मेजॉरिटी के साथ वोट दिलाकर कामयाब करेंगे सदर मजलिस। फख्र मिल्लत की कुर्बानियों को तुम जानते हो ना, फख्र मिल्लत की कुर्बानी को तुम मानते हो ना, सालार की मेहनत को तुम जानते हो ना, सालार की कुर्बानियों को जानते हो ना। अरे मेरा सदर फख्र मिल्लत व सालार का जानशीन है। हम फख्र मिल्लत और सालार के जानशीन को मायूस होने नहीं देंगे। हम सालार के खिदमत, फख्र मिल्लत की कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। हम उनके जानशीन को तारीख साज कामयाबी दिलाएंगे। ये हमारा अज़्म होना है। मैं तो मेहनत करने तैयार हूं, जितनी हो सकती है करने तैयार हूं। मंजलिस का सिपाही था, सिपाही हूं और सिपाही की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मैं तो दारुस्सलाम का वो सिपाही हूं जो दारुस्सलाम के सीढ़ियों पर बैठकर अवाम की खिदमत के गुणों को सीखा है। मैं वो दारुस्सलाम का सिपाही हूं जो दारुस्सलाम के घड़े से, डोंगे में से निकालकर पानी पिया हूं। मैं वो सिपाही हूं जो इसने कभी अपने नफ्स को, अपनी अना को जमात पर गालिब आने नहीं दी। कुर्बान है मेरा नफ्स, कुर्बान है मेरी जात, कुर्बान है मेरे ख्वाहिशात, कुर्बान है मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरे दारुस्सलाम और मेरी जमात और मेरे सदर के ऊपर से। यह जज्बा होना है। इस जज्बे के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। अरे आज इल्जाम लगाने वाले लोगों से मैं कहूंगा, अरे भाई कब तक इल्जाम लगाएंगे? कुछ करो और इल्जाम लगाओ ना। करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन लंबी जबान से इल्जाम लगाते रहेंगे। हमारा घर हैदरगुड़े में, बचपने में वहीं थे। अभी मेरे छोटे भाई वालदा वहीं रहती। वहां पर एक तरफ उर्दू हॉल है, दूसरी तरफ सेंट पॉल्स स्कूल है, आज भी है। पहले डैफोडिल्स स्कूल था। तो हमारे घर की दीवार पे लाइन से आम के झाड़, ये सीजन, यही सीजन भाई, आम लगते हैं ना, कैरियां, तो आने जाने वाले बच्चे पत्थर उठाते थे, मारते थे। कभी सालार की जीप पर हमारे गाड़ियों पे भी पत्थर गिर जाते। हमारे घर में वहीद भाई थे,
بھاگ کے جاتے تھے اے بول کے، تو بچے بھاگ کے نکل جاتے تھے. پھر بعد میں ذرا آئے تھوڑی دیر، پھر وقت تھا 8:30 پونے 9 بجے اسکول شروع ہوتا تھا، تو پھتروں کا ایک وقت رہتا تھا 8 بجے سے پونے 9 تک. پھر ایک وقت تھا کب 3 بجے اسکول چھوٹتا تھا، تو 3 بجے سے 3:30 بجے تک. آئے مارے، پتھر مار کیری گری، بچے کسی کو مل گئی، ہوش لے کے بھاگا دوڑتا ہوا، مارتے تھے. تو اس نظارے کو دیکھ کر میں نے ایک سبق سیکھا کہ پتھر انہی درخت پہ مارے جاتے ہیں جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ مجلس کے سالار کے فخر ملت کے لگائے ہوئے وہ پودے جو آج پھلدار درخت کا شکل اختیار کرے، بچے تو بچے، بڑے بھی بچے بن کے پتھر پھینک رہے ہیں، تو پھینکنے دو. تو جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، ان سے کہوں گا کہ پھلدار درخت پر ہی پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور یہی مجلس کی کامیابی ہے. مجلس جب بنی دارالسلام نہیں تھا، یہ پھلدار درخت کھڑا ہے. مجلس جب بنی انجینئرنگ کالج نہیں تھا، پھلدار درخت ہے. مجلس جب بنی تو یہ بینک نہیں تھا، پھلدار درخت ہے. مجلس جب بنی تو یہ آرکیٹیکچر کالج نہیں تھا، پھلدار درخت ہے. مجلس جب بنی تو فارمیسی کالج نہیں تھا، پھلدار درخت ہے. مجلس جب بنی تو MBA نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. MCA نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. MBBS کا دکن میڈیکل کالج ہے نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. فزیو تھراپی کا کالج نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. ارے آج اویسی ہاسپٹل نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. اسرا دواخانہ نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. نشیمن نگر کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. ریاست نگر کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. نرخی پھول باغ کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. سلالہ بارکس کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. حافظ بابا نگر کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. عمر کالونی کا اسکول نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. بلہ گڑا کا KG تا PG کا کیمپس نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. مراد محل تالاب کٹے میں سالار ملت ایجوکیشن کیمپس ہے نہیں تھا، آج ہے پھلدار درخت ہے. فخر ملت کیریئر گائیڈنس سیل ہے مغل پورے میں، آج ہے پھلدار درخت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حبیب ملت امام. پتھر پھینکنے والوں، کبھی پھلدار درخت بھی لگا لیا کرو. ارے اس باغ کا باغبان کبھی عبد الواحد اویسی تھا، تو کبھی اس باغ کا مالی صلاح الدین اویسی تھا، تو کبھی اس باغ کا باغبان یا مالی اسد الدین اویسی ہے، اکبر الدین اویسی ہے، ممتاز خان صاحب ہیں، احمد بلالہ ہے، ذوالفقار ہے، رحمت بیگ ہے، مبین صاحب ہے، جعفری صاحب ہے، سمد بن عبداد ہے، انور صاحب ہے، میراج صاحب ہے، افندی صاحب ہے، کوثر صاحب ہے. تو ہم سب میں
ہمارے سرپرست ہمارے بڑے اگر کوئی ہے تو وہ احمد پاشا قادری صاحب ہیں. اللہ ان کو صحت دے. یہاں کھڑے یہ لوگ، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ سب مجلس و دارالسلام کے باغبان ہیں. یہ آپ کا ہے. اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، بڑے شرف الدین اویسی. بڑی محنت، بڑی قربانیوں کے بعد یہ باغ تیار ہوا. یہ آشیانے میں رونقیں آئی ہیں. خدا را اس باغ کی حفاظت کرو. ہم تو باغ بنا دیے، اب ہمارے جانے کا وقت قریب ہے. ہم کبھی بھی چلے جائیں گے. اے آنے والی نسلوں، ہم نے تو باغ بنایا ہے. اس باغ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اور پتھر مارنے والوں سے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. یہ پتھر مارنے والے فخر ملت کو بھی پتھر مارتے تھے، سالار کو بھی مارتے تھے، نقیب ملت کو بھی مارتے تھے، یہاں بیٹھے ہم سب کو بھی مارتے تھے. ان کی عادت ہے پتھر مارنا. پتھر کم پڑ گئے تو آؤ، اکبر اویسی کا دل اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں پتھرے بھی تھمائے گا. اکبر الدین اویسی یہ مریم. قوموں کے مقدر کا فیصلہ لمحات میں نہیں ہوتا. قوموں کے مقدروں کا فیصلہ جلسوں سے نہیں ہوتا. قوموں کے مقدروں کا فیصلہ جذباتی تقاریر سے نہیں ہوتا. قوموں کے مقدر کا فیصلہ جذباتی نعروں سے نہیں ہوتا. قوموں کے مقدر کا فیصلہ بنیادی کام سے ہوتا ہے. بنیاد مضبوط. ارے آج دنیا نہیں جانتی، ارے آج قریب 40,000 بچے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں پڑھ رہے ہیں. معلوم آپ کو 1 لاکھ تک لے جانا ہے مجھے. ابھی بھول گیا میں. ریاست نگر کا اسکول بولا، ریاست نگر میں کالج بھی آ گیا، وہ بولنا بھول گیا. 1 سال ہو گیا. بلہ گڑے میں بھی کالج آیا ہے، وہ بھی بھول گیا، نہیں بولا. مراد محل میں بھی کالج آ رہا ہے. امبر پیٹ میں بھی جونیئر کالج آ رہا ہے. اور ایک کالج مغل پورے میں بھی آ رہا ہے. اور 2 ڈگری کالج یہ سال آئیں گے. سالار ملت ایجوکیشن کیمپس مراد محل تالاب کٹے میں، اور 1 ڈگری کالج بیرسٹر فاطمہ اویسی KG تب PG کیمپس میں. پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کری؟ مجلس بی ٹیم، مجلس وہ ٹیم، مجلس یہ ٹیم. مہینوں سے سالوں سے بولتے رہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ارے انہیں اس کو یہ بولے، اس کو وہ بولے، اور اس کے قریب آ گئے. ارے بابا ہم پہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جس کے تعریف کے قصیدے آپ پڑھے، جس کے طلبوں کو آپ چاٹے، جس کو آپ اپنا باپ بنائے، اب وہ ہم سے مل رہا ہے تو ہم کیا کرنا بھائی؟ اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دیکھے تھے، دیکھنے والے بہت خواب دیکھے تھے، بنانے والے بہت منصوبے بنائے تھے، سازش کرنے والے بہت سازش کرے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ راتوں رات پورے کے پورے لاوارث ہو گئے.
ہو گئے نہیں ہوئے؟ اس لیے سالار کیا بولتے تھے؟ سیاست تم 100 کیا لاکھ پیترے پھینک لو، ہم اس صحرا کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، ایک پاسا پھینکے اونا ہو گیا صاحب، ہوا نہیں ہوا؟ کوئی بھی رہنے دو، کام کرانا ہم کو آتا ہے۔ دنیا کہہ رہی کہ ہم کمزور ہو گئے، ارے دیوانے دیکھ طاقت کس کے پاس ہے، اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھو، سالار کیا نہیں کہتے تھے پاشا؟ احمد خو سمجھو طاقت ہمارے پاس ہے۔ کیا ثابت نہیں ہوا؟ اور اب میں جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا، کیا بولے؟ میں نے بھی کوشش کی تھی، ہاں، ارے بابا میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی رہنے دو، کام کرانا ہم کو آتا ہے۔ ہم مطلب آپ بولیں گے نہیں اکبر صاحب، نہیں 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 نہیں، اکبر صاحب نہیں، مجلس کے شہدائی، مجلس کے سپاہی، مجلس کے جیالے، مجلس کے صدور، مجلس کے معتمد، مجلس کو ووٹ دینے والوں کو کام کرانا آتا ہے۔ اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی۔ لوگ کہیں گے اکبر صاحب طاقتور، نہیں بھائی، 3 گولیاں کھانے کے بعد اب طاقت بچی نہیں ہے، 70 ضرب لگے، کمزور ہوں، مگر کہہ رہا ہوں میری طاقت میری جماعت، میری طاقت میرا صدر، میری طاقت میرا اراکین اسمبلی، میری طاقت میرے اراکین کونسل، میری طاقت میرے صدور، میری طاقت میرے معتمد، میری طاقت میرے سرگرم کارکن، میری طاقت میری پردہ نشین ماں اور بہن، میری طاقت میرے بزرگ، میری طاقت میرا نوجوان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ نہیں تو میں نہیں، میری حیثیت آپ سے ہے، میرا وجود آپ سے ہے، میری طاقت آپ سے ہے، میری قوت آپ سے ہے، میری آواز میں یہ گرج آپ کی دین ہے، آپ کے اتحاد کی دین ہے، آپ کے دعاؤں کی طاقت ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو، فرد واحد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں انفرادیت سے زیادہ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ اجتماعیت ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، ملک کے حالات کو دیکھو۔ بے شک میں نے 100 نہیں ہزاروں مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے فون کے ذریعے یا خود سامنے منہ کے بولتے ہوئے یا میسج کے ذریعے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اکبر صاحب آپ کی تقریر شاندار، آپ جیسا مقرر نہیں، آپ جیسا ولولہ انگیز خطیب نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں نقیب ملت کی آخری پارلیمنٹ کی تقریر، صدقے جاؤں اس ایک تقریر پہ اکبر اویسی کی ہزاروں تقریریں قربان۔ کیا جرت تھی، کیا ہمت تھی، کیسی للکار تھی! ارے یہ ہماری قوم کو کمزور، بے بس و گونگا بنانا چاہتے تھے، تو میرے صدر نے بتا دیا کہ مجھے میں ہمت ہے، میں تمہارے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بول سکتا ہوں، اور ضرورت پڑے گی تو تمہاری گدی میں سے ہاتھ ڈال کے تمہاری زبان کو کہہ چلوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نہیں سنے تو سنو جا کر. کیا تقریر تھی کہ اکبر الدین اویسی کہہ رہا ہے سابقہ مرحوم کارکنوں کو فخر تھا, فخر ملت پر ناز تھا, سالار پر. تو میں کہوں گا کہ ہم کو اور اکبر الدین اویسی کو فخر بھی ہے, ناز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ ایسے صدر کی قیادت میں ہم کو کام کرنے کا موقع ملا. خدا را ہماری ایک ہی آواز ہے. میرا صدر مصروف تھا اس لیے کچھ کمزوریاں ہوئیں, مگر آج اس دارالسلام سے کہہ رہا ہوں اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعا کریے. صحت سے ہی کمزور پڑ رہا ہوں, اگر صحت ساتھ دے گی نا, خیر جیسی بھی صحت, رینگنا پڑے رینگ لوں گا, لڑکھڑاتے ہوئے چلنا پڑے چل لوں گا. سہارے کے ذریعے پہنچنا ہے تو پہنچوں گا, لیکن اس حیدرآباد کے سارے حلقوں کی ذمہ داری کو میں اپنے ہاتھ میں لوں گا. میں دیکھوں گا, میں دیکھوں گا. اسمبلی تو نمائندگی کرتا رہا ہوں. یہاں مجمع میں کھڑے لوگوں سے میرا سوال ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دو, کیا اسمبلی میں کیا اکبر الدین اویسی نے 20 برس کی اپنی قیادت میں کیا آپ کو شرمندہ کیا؟ نرسمہا راؤ کی موت کی قرارداد سے لے کر یہ گیس اسمبلی کے سیشن میں بھی کھڑے ہو کر کہا ہمارے ہاتھ کمزور نہیں ہیں, اقتدار کے گریبانوں تک پہنچنا جانتی ہیں. ارے ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں. ڈرنے یا گھبرانے والے ہوتے تو آج یہاں آپ کے درمیان میں کھڑے نہ ہوتے. اب باپ کی حسرت کو بیٹے پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, کر لیں. باپ بھی کر لیا تھا, کچھ نہیں ہوا. اے بچے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب ہوگا, آ جاؤ, جس کو آنا ہے آ جاؤ, جو آتا ہے آ جاؤ. بی جے پی بھی آ جائے کوئی بات نہیں, بی جے پی کے پالکڑے آ رہے ہیں, بچے وہ بھی آ جائے کوئی بات نہیں, ریڈی آ رہے آ جائے کوئی بات نہیں, آ جائے کوئی بھی آ جائے, جس کو آنا ہے آ جائے. مقابلہ آپ میں اور ان میں ہے, مقابلہ ہم میں اور ان میں ہے. دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. سالار کہتے تھے نا, بڑے بڑے پہلوان آئے, آ جاؤ, جس کو آنا ہے آ جاؤ, تیار ہیں. بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھے, چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے, ویسے پہلوانوں کو بھی دیکھے, بہت دیکھے, تیار ہیں. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. کس کس نے کوشش نہیں کی؟ بہت کر لیے. راؤ نے کر لی, ریڈی نے کر لی, بہت کر لیے. کیا ہوا؟ مجلس قائم ہے, مجلس دائم ہے, مجلس اپنے پورے آب اور تاب کے ساتھ, پورے شباب کے ساتھ کھڑی ہے. آنے والے 1000 سال تک
مجلس کھڑے رہے گی اور یہ دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے گا، کیونکہ یہ مظلوموں کا مرکز ہے، یہ مظلوموں کا مرکز ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کی ایثار، قربانیاں، محنت کی نشانی ہے۔ تخت کے لٹنے کے بعد ہم نے اس کو سجایا ہے، تاج کے لٹنے کے بعد ہم نے اس کو سجایا ہے، رکشوں کے پینڈلوں کو مار کر ہم نے سجایا ہے، بنڈیوں کو ڈھکیل کر سجایا ہے، پمچر جوڑ کر۔ میرے غیور مسلمانوں، مجلس تمہاری عظمت ہے، مجلس تمہاری شان ہے، یہ حیدرآباد ہمارا وقار ہے، اس وقار کو کمزور ہونے نہ دو، اس کی شان، اس کی جگمگاہٹ میں کوئی کمی آنے نہ دو۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے محنتوں سے سجایا سنوارا ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، آنے والے 10 سال کا بھی پلان ہے اکبر الدین اویسی کے پاس۔ ہر حلقہ اسمبلی میں ایک اسکول بناؤں، یہ میری حسرت ہے، یہ میری خواہش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کے ذات کا پیسہ ہے، ہاں ہے۔ اکبر الدین اویسی کا ہے، ہاں ہے۔ کیا اکبر الدین اویسی جماعت سے الگ ہے؟ جماعت کے طفیل کا نتیجہ میرے باپ اور ماں کے دعاؤں کا نتیجہ، مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی پسینے کی محنت وہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ اکبر الدین اویسی اس قابل بنا کہ کچھ کر سکے۔ آپ کی وجہ سے ہوں میں، میرا جو کچھ ہے جماعت کا ہے، یہ جماعت میری ہے، میں جماعت کا ہوں، مجھ سے الگ نہ جماعت ہے نہ جماعت مجھ سے الگ ہے۔ اور اکبر اویسی دنیا سے رخصت ہوگا تب بھی اس کا جنازہ اسی دارالسلام میں مجلس کے پرچم میں لپٹا ہوا آپ کے کھانوں کے ذریعے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی۔ پھر لوگوں کو سوال ہے، اتنی دولت کہاں سے آ رہی؟ جذبہ، نیت، اخلاص، درد، تڑپ، اخلاص، درد، تڑپ، نیت، دیانت۔ کاش کہ پتھر پھینکنے والے بچوں میں بھی آ جائے تو ان کو جواب مل جائے گا کہ اتنا کرنے کو دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کا کام اللہ کرواتا ہے۔ اب شکوہ کرنا ہے تو اللہ سے کر لو، اے اللہ تو اس کو کیوں دے رہا، ہم کو دے دے۔ اخلاص پیدا کرو، نیت کرو، ایماندار بنو، اپنے ورکروں اور اپنی جماعت کے احسان کو مانو تو اللہ غیب سے کر دے گا۔ خیر، احسان فراموشی جن کے خون میں ہے ان کو میں کیا کہوں، بس یہی کہوں گا کہ میری دعا ہے کہ اللہ نیک ہدایت دے سب کو۔ اللہ آپ کی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، ہم کو رمضان کے بعد بھی اپنے عبادتوں کو جاری رکھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام سے ایک اپیل ہے، وہاں ادھر جو بھی لوگ ہیں، ذرا میرا ہدیہ ہونا ہے، بہت دن سے نہیں ملا، بہت دن سے نہیں ملا، صحیح ہے نا؟ میں مانگا بھی نہیں، آج مانگ رہا ہوں، زبردست ہونا، زبردست ہونا، چائے والے کی کیتلی ہل جائے،
والے کا چولہا بجھ جائے، چوکیدار کی یہ سیٹی بند ہو جائے، ایسا ہونا ہے، ہوگا نا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، نقیب ملت، زندہ باد، نقیب ملت، زندہ باد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔